جو بیعت ہونا چاہے اس کو پکڑ لو، پیچھے دے دو۔ بیعت ہونا اس وجہ سے بہت ضروری ہے، یہ جو زمانہ چل رہا ہے بالکل آخری زمانہ ہے، اور آخری زمانہ دور فتن ہوتا ہے، فتنے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اسے فتنے کے وقت میں اپنے ایمان کو بچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دوری ہوتی جا رہی ہے، قیامت کی جتنی قریبی ہوتی جا رہی ہے، اتنے ہی شیطانیتیں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دجال کا فتنہ بھی قریب ہے، یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی قریب ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں اپنے اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں ایمان کی دی ہے، اس ایمان کی نعمت کو حفاظت کرنا ضروری ہے، اور اس حفاظت کی آسان اور اچھی صورت اولیاء اللہ نے بزرگوں نے بتائی ہے کہ کسی کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہو جائے اور ان کے بتائے ہوئے معمولات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرے، نفس اور شیطان سے مقابلہ کرتے رہیں، تو ان مشائخ کی دعاؤں کی برکت سے، اس مشائخ کے ساتھ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے بعض سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ برکت رکھی ہے۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے، سلسلہ امدادیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل و کرم تھا، اور اسی طریقے سے ان کے نیچے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب شانپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی سب اسی سلسلے کے کڑی ہیں۔ اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ جو لوگ اس سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان سلامت رکھتے ہیں، اور سلامتی ایمان کے ساتھ اس کو جانا نصیب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ دیا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیعت تو بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہو جاتا ہے، برکت کے لیے بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بیعت کچھ کرنے کے لیے ہو، یعنی آئندہ معمولات کی پابندی کر کے، مجاہدہ کر کے اللہ کی یاد کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی لیے بیعت ہوتی ہے، اور اسی لیے گناہوں سے توبہ بھی کی جائے۔ خاص کر کے اس وقت جن جن گناہوں سے توبہ کریں گے ان سے مکمل طور پر بچنے کی کوشش کریں، کبھی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیا کریں، اس لیے کہ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور جو کچھ بتایا جا رہا ہے پڑھنے کے لیے، پہلا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، سمجھ میں اصل نصاب اور اصل کوسٹ تو ہے 300 مرتبہ، لیکن میں اس وقت جو نئے نئے شریک ہو رہے ہیں کہتا تھا ہوں 300 مرتبہ، لیکن 300 مرتبہ کہنے کے بعد چونکہ ہمیں عادت ہے نہیں، اس لیے اتنا وقت لگا نہیں سکتے، وقت نہیں لگا سکتے، تو 2-4 دن کے بعد یہ ہوتا ہے کہ چل اپنے سے پورا تو ہوتا نہیں، کیا کریں گے پڑھ کر، ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، صبح فجر کی نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح صادق کے بعد، بہرحال فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، اور یاسین شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ میں نے یہ جو یاسین شریف پڑھی ہے محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، تیرے ہی رضا کے لیے پڑھی ہے، اضافہ مضافہ اس کا ثواب عطا کر، اور اس کا ثواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اپنے تمام مشائخ چشتیہ، صابریہ، امدادیہ، قادریہ، نقشبندیہ، شہروردیہ کے میرے تمام مشائخین کی ارواح کو میں ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، انہی کی طرح تیری سچی رضا اور تیری محبت عطا فرما۔ اگر
روزانہ اس کو کرنا ہے۔ اگر روزانہ کوئی 100 روپے تمہارے اوپر بھیجتا رہے، نہیں جانتے تم، نہیں پہچانتے، کبھی انہوں نے تم کو نہیں دیکھا، تم نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے تمہارے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے جب ہم روزانہ 10 قرآن کا ثواب یاسین کے طریقے سے ان مشائخ کو بھیجتے رہیں گے تو ان کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو، فرشتے لے جا کر کہیں گے کہ تمہارے فلانے نے ثواب بھیجا ہے۔ تو ایک تو یاسین شریف پڑھنا ہے، پھر ہے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تبلیغ والی تسبیحات ہیں۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بہت آسان کلمہ ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص خزانوں میں سے آیا ہوا ہے، اور خاص خزانوں میں کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، استغفار اور درود شریف، یہ 4 تسبیح ہے۔ اصل تو 300 مرتبہ صبح ہے، 300 مرتبہ شام ہے، لیکن ابھی آپ 1 مہینہ تک کے لیے 100 مرتبہ سے شروع کیجئے، 100 مرتبہ کی عادت ہو جائے، پھر 200 کر لیجئے، پھر 300 کر لیجئے، کسی دن چھوٹنی نہیں چاہیے۔ اصل تو یہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے خیر العمل ما دیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے کہ جس کے اوپر دوام ہو۔ آدمی روزانہ کی 2 رکعت پڑھے، سمجھ میں یہ بہتر ہے کہ ایک دن 12 رکعت پڑھے اور دوسرے دن چھٹی کر دے۔ سمجھ میں آ گیا؟ 5 نمازوں کی پابندی، یہ تو ہے ہی ظاہر بات ہے، اس میں تو بیعت ہو تو بھی اور بیعت نہ ہو تو بھی ہے ہی ہے۔ غیبت وغیرہ سے بچنے کی کوشش کرے، جن گناہوں سے توبہ کی جا رہی ہے اس سے بچنے کی کوشش۔ قرآن شریف کی تلاوت حافظوں کے لیے 3 پارے روزانہ اور غیر حافظوں کے لیے روزانہ 1 پارہ، لیکن اس میں بھی میں کٹوتی کرتا ہوں کہ کم سے کم پاؤ پارہ روزانہ، چھوڑنا نہیں، کسی دن بھی نہ چھوٹے، پاؤ پارہ روزانہ پڑھتے رہو۔ سمجھ میں آ گیا؟ مغرب کی نماز کے بعد سورہ ملک بہت زیادہ مفید ہے، جمعہ کے دن سورہ کہف بہت زیادہ مفید ہے۔ قبر کے عذاب کے لیے بتایا جاتا ہے کہ جو آدمی روزانہ سورہ ملک مغرب کے بعد عشاء کے بعد پڑھتا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس سورت کی برکت سے یہ سورت قبر کے عذاب کے لیے آ کر کھڑی ہو جائے گی کہ میں اس بندے کو عذاب نہیں دینے دیں گی۔ اور ہمارے سارے کام اگر تم غور کرو گے، دیکھو گے تو قبر کے عذاب کے ہی ملیں گے۔ پیشاب سے احتیاط نہ کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، ادھر کی ادھر لگانا، یہ سارے کام ہیں اس سے بچنے کے لیے، سمجھے؟ جمعہ کے دن سورہ کہف، اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ پھر ایک کتاب ہے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں لکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کسی ضرورت، کسی کو بھی پڑھے، کبھی بھی پڑھے، ان سب کو سامنے رکھ کر سب دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور احادیث میں محفوظ ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو جمع کیا ہے الحزب الاعظم کے نام پر، اور ہمارے سلسلے میں اس کتاب کو روزانہ پڑھنے کا معمول ہے، روزانہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ اب یہ چند تھوڑے سے معمولات بتائے۔ گجراتی اردو، آپ لوگوں کو گجراتی آتے ہیں؟ اردو گجراتی، اچھا، اور یہ لوگ اردو والے ہوں گے، اردو والے ہوں گے تو وہ دارالفتہ والا ہے کوئی یہاں؟ دارالفتہ میں سے اردو میں پرچہ لے لینا، گجراتی والے کے لیے میں لایا ہوں، اگر کسی دوسرے کو ضرورت ہو تو اس کو دے دینا، پڑھ لو، جس کو بیعت کرنا ہے رومال کو پکڑ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، ومن یعصہما فإنہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا، اما بعد۔
فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ ایمان لائے ہم اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ توبہ کی ہم نے کفر سے، شرک سے، بدعات سے، نماز چھوڑنے سے، چوری کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے اور ہر گناہ سے، چھوٹا ہو یا بڑا، انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور ہو جائے گا تو توبہ کریں گے۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما، ہمیں توفیق عطا فرما اپنی رضامندی کی اور اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی۔ بیعت کی ہم نے حضرت اقدس مولانا محمد زکریا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اسماعیل کے ہاتھ پر۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، سلسلے کے مشائخ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ایمان کو کامل فرمائے، ایمان پر ہمارا سب کا خاتمہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی نصیب ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا نبینا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ مبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔